دوستوں، کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ کچھ لوگ آپ کی زندگی میں موجود ہوتے ہوئے بھی آپ کی موجودگی کو محسوس نہیں کرتے؟ آپ ان کے لیے وقت نکالتے ہیں، ان کی بات سنتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کے جانے سے کسی کو فرق نہیں پڑتا۔ گروپ میں آپ بولیں یا خاموش رہیں، کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ آپ میسج بھیجیں یا نہ بھیجیں، دنیا ویسے ہی چلتی رہتی ہے۔ اور سب سے زیادہ تکلیف تب ہوتی ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ وہی لوگ کسی اور کی ایک چھوٹی سی بات کو بھی اہمیت دیتے ہیں، لیکن آپ کی موجودگی کو ایک معمول سمجھتے ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیوں کچھ لوگ ہر جگہ یاد رکھے جاتے ہیں اور کچھ لوگ مسلسل نظر انداز ہوتے رہتے ہیں؟ کیا یہ خوبصورتی کا کھیل ہے؟ کیا یہ قسمت کا معاملہ ہے؟ یا پھر اس کے پیچھے انسانی نفسیات کا کوئی ایسا راز چھپا ہے جسے زیادہ تر لوگ کبھی سمجھ ہی نہیں پاتے؟ حقیقت یہ کہ اکثر لوگ محبت، توجہ اور تعلق حاصل کرنے کے لیے وہی کام کرتے ہیں جو انہیں دوسروں کی نظروں میں مزید عام بنا دیتا ہے۔ وہ جتنا زیادہ پسند کیے جانے کی کوشش کرتے ہیں، اتنا ہی نظر انداز ہونے لگتے ہیں۔ لیکن آج کی یہ ویڈیو اس خاموش مسئلے کا جواب ہے۔ اس ویڈیو میں ہم ان نفسیاتی اصولوں کو سمجھیں گے جو لوگوں کو جذباتی طور پر آپ کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ آپ جانیں گے کہ لوگ کس قسم کی شخصیت کو بھول نہیں پاتے، کیوں بعض افراد کی کمی فوراً محسوس ہونے لگتی ہے، اور کیسے آپ اپنی موجودگی کو اتنا اثر انگیز بنا سکتے ہیں کہ لوگ آپ سے بات کرنا، آپ کے ساتھ وقت گزارنا اور آپ کو اپنی زندگی میں برقرار رکھنا چاہیں گے۔ ہو سکتا ہے اس ویڈیو کے بعد آپ لوگوں کو بدلنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ خود کو اس انداز میں سمجھ لیں کہ لوگوں کا رویہ خود بخود بدلنا شروع ہو جائے گا۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آخری اصول وہ فرق پیدا کر سکتا ہے جو برسوں کی کوششیں بھی پیدا نہیں کر پاتی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ پہلا اصول: لوگوں کو اپنی پوری کہانی کا عادی مت بنائیں۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ تعلق مضبوط کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ خود کو مکمل طور پر دوسروں کے سامنے کھول دیں۔ وہ اپنی ہر بات بتاتے ہیں، ہر احساس شیئر کرتے ہیں، اپنے دن کی ہر تفصیل سناتے ہیں اور ایسا اپنی شخصیت کا ہر صفحہ دوسروں کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ جتنا زیادہ کوئی انہیں جان لے گا اتنا ہی زیادہ ان سے جڑ جائے گا، لیکن حقیقت اکثر اس کے برعکس ہوتی ہے۔ انسان صرف ان لوگوں سے نہیں جڑتا، وہ دریافت کرنے کے عمل سے جڑتا۔ ذرا سوچیں، جب آپ کوئی دلچسپ فلم دیکھتے ہیں تو آپ کو سب سے زیادہ مزہ کب آتا ہے؟ شروع میں، جب آپ نہیں جانتے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، لیکن اگر کسی نے پہلے ہی پوری کہانی سنا دی ہو تو دلچسپی آدھی رہ جاتی ہے۔ یہی اصول انسانی تعلقات میں بھی کام کرتا ہے۔ بہت سے لوگ اپنی شخصیت کو ایک کھلی کتاب بنا دیتے ہیں۔ ان کے بارے میں جاننے کے لیے کچھ باقی نہیں رہتا۔ ان کی پسند، ان کی ناپسند، ان کے خواب، ان کے خوف، ان کی عادتیں، سب کچھ سامنے آ جاتا ہے، اور پھر ایسا دوسرے کے ذہن میں ان کے بارے میں تجسس مرنے لگتا ہے۔ یاد رکھیں، دلچسپی ہمیشہ معلومات سے پیدا نہیں ہوتی، کبھی کبھی دلچسپی ان چیزوں سے پیدا ہوتی ہے جو ابھی تک معلوم نہیں ہوتی۔ اس لیے ذہین لوگ ہر ملاقات میں اپنی پوری شخصیت ظاہر نہیں کرتے، وہ کوئی کردار ادا نہیں کرتے، کوئی کھیل نہیں کھیلتے۔ وہ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ہر شخص کو وقت کے ساتھ جانا جاتا ہے، ایک ہی دن میں نہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے بارے میں سوچیں تو ان کے سوچنے کے لیے کچھ چھوڑیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو سمجھنے کی کوشش کریں تو اپنی شخصیت کے کچھ حصے وقت کے ساتھ سامنے آنے دیں تاکہ وہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ انسانی دماغ نامکمل چیزوں کو مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ کمرے سے نکل جانے کے بعد بھی ذہن میں رہتے ہیں۔ انہوں نے کوئی جادو نہیں کیا ہوتا، انہوں نے صرف اتنا کیا ہوتا ہے کہ آپ کے ذہن میں ان کے بارے میں چند سوال چھوڑ دیے جاتے ہیں، اور سوال یادداشت سے زیادہ دیر تک زندہ رہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ پراسرار بننے کا ڈرامہ کریں یا جان بوجھ کر لوگوں کو الجھائیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی شخصیت کو قسطوں میں سامنے آنے دیں، لوگوں کو وقت کے ساتھ آپ کی گہرائی دریافت کرنے دیں، کیونکہ جو شخص پہلی ملاقات میں ہی اپنی پوری دنیا دوسروں کے سامنے رکھ دیتا ہے وہ شاید سچا تو ہوتا ہے لیکن اکثر دیر تک یاد نہیں رہتا، جبکہ وہ شخص جس کی شخصیت میں ہر ملاقات کے ساتھ کوئی نیا پہلو سامنے آتا ہے وہ لوگوں کے ذہن میں ایک سفر بن جاتا ہے، اور انسان معلومات کو نہیں، سفروں کو یاد رکھتا ہے۔ اس لیے اگلی بار جب آپ کسی سے ملیں تو یہ کوشش نہ کریں کہ وہ آپ کے بارے میں سب جان لے، بلکہ یہ کوشش کریں کہ وہ آپ سے دوبارہ ملنے کی ایک وجہ لے کر جائے۔ دوسرا اصول: لوگوں کے ذہن میں اپنی غیر موجودگی کی جگہ بنائیں۔ ایک دلچسپ حقیقت سنیں، لوگ ہمیشہ ان لوگوں کو یاد نہیں کرتے جو ہر وقت ان کے آس پاس موجود ہوتے ہیں، بلکہ اکثر وہ لوگ ذہن میں رہ جاتے ہیں جن کی موجودگی ایک احساس چھوڑ جاتی ہے۔ ذرا اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں، کیا آپ کو ہر وہ شخص یاد ہے جسے آپ روز دیکھتے ہیں؟ شاید نہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ضرور ہوں گے جو آپ کی زندگی میں بہت کم آئے مگر آج بھی کبھی کبھار آپ کے ذہن میں آ جاتے ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ انسانی دماغ موجود چیزوں سے زیادہ غائب چیزوں پر غور کرتا ہے۔ جو چیز سامنے موجود ہو اسے دماغ قبول کر لیتا ہے، لیکن جو چیز اچانک نظروں سے اوجھل ہو جائے
اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ کمرے سے جانے کے بعد بھی کمرے میں موجود محسوس ہوتے ہیں، اور بعض لوگ سامنے بیٹھے ہوتے ہیں لیکن ان کی موجودگی کوئی اثر نہیں چھوڑتی۔ اصل فرق موجودگی کا نہیں، اثر کا ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ تعلقات میں غلطی کرتے ہیں، وہ ہر وقت خود کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، ہر گفتگو میں شامل ہونا، ہر موقع پر دستیاب ہونا، ہر خاموشی کو بھر دینا اور ہر فاصلے کو فوراً ختم کر دینا۔ انہیں لگتا ہے کہ اس طرح ان کی اہمیت بڑھے گی، لیکن اکثر اس کا الٹا ہوتا ہے، کیونکہ جب کوئی شخص آپ کو ہمیشہ ایک ہی جگہ پر پاتا ہے تو آپ اس کے ذہن کے پس منظر کا حصہ بن جاتے ہیں، اور پس منظر میں موجود چیزوں پر کم ہی توجہ جاتی ہے۔ طاقتور شخصیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو انتظار کروائیں یا جان بوجھ کر دوری پیدا کریں، بلکہ طاقتور شخصیت وہ ہوتی ہے جو اپنی زندگی میں اتنی مصروف ہو کہ اس کی توجہ صرف لوگوں پر نہ ٹکی ہو، جن کے اپنے مقاصد ہوں، اپنی دلچسپیاں ہوں، اپنی ترجیحات ہوں۔ ایسے لوگ دوسروں کی زندگی کا حصہ بنتے ہیں مگر اپنی زندگی کا مرکز دوسروں کو نہیں بناتے، اور یہی چیز ان میں کشش پیدا کرتی ہے، کیونکہ جب کوئی شخص دیکھتا ہے کہ آپ کی خوشی صرف اس کی موجودگی پر منحصر نہیں تو وہ آپ کو مختلف انداز سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ یہاں ایک اور نفسیاتی نقطہ سمجھنا ضروری ہے۔ انسان ان چیزوں کی قدر زیادہ کرتا ہے جنہیں وہ کھونے کا تصور کر سکتا ہو۔ اگر کسی کو یقین ہو جائے کہ آپ ہر حال میں موجود رہیں گے، چاہے وہ آپ کی قدر کرے یا نہ کرے، تو آپ کی اہمیت آہستہ آہستہ کم ہونے لگتی ہے۔ لیکن جب لوگ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کی زندگی آگے بڑھ رہی ہے، آپ کے پاس مصروفیات ہیں، آپ کے پاس انتخاب ہیں، اور آپ کی توجہ حاصل کرنا کوئی خودکار حق نہیں، تو وہ آپ کی موجودگی کو زیادہ سنجیدگی سے لینے لگتے ہیں۔ یاد رکھیں لوگوں کو آپ کی کمی صرف اس وقت محسوس ہوگی جب آپ کی موجودگی واقعہ کوئی فرق پیدا کرتی ہو۔ اس لیے مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں سے دور ہو جائیں، مقصد یہ ہونا چاہیے کہ جب آپ کسی کے ساتھ ہوں تو وہ وقت عام نہ لگے، آپ کی گفتگو، آپ کی توانائی، آپ کا انداز اور آپ کا رویہ ایسا ہو کہ آپ کے جانے کے بعد بھی اس کی بازگشت باقی رہے، کیونکہ حقیقت یہ کہ لوگ ان افراد کو نہیں بھولتے جو صرف وقت دیتے ہیں، لوگ ان افراد کو یاد رکھتے ہیں جو ایک احساس دے جاتے ہیں، اور جب آپ ایک اچھا احساس دے کر آگے بڑھنا سیکھ لیتے ہیں، آپ لوگوں کی عادت نہیں بنتے بلکہ ان کی یاد بن جاتے ہیں، اور یاد ہمیشہ موجودگی سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ تیسرا اصول، یاد رہنے والے لوگ مختلف نظر نہیں آتے، مختلف محسوس ہوتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ ایک بڑی غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے انہیں دوسروں سے مختلف دکھنا ہوگا، زیادہ بولنا ہوگا، زیادہ نمایاں ہونا ہوگا، یا کچھ ایسا کرنا ہوگا جو سب کی نظروں میں آ جائے، لیکن حقیقت اس سے مختلف ہے۔ دنیا میں ہزاروں لوگ روز آپ کی نظروں سے گزرتے ہیں، آپ انہیں دیکھتے ہیں، ان سے ملتے ہیں، ان کے ساتھ وقت بھی گزارتے ہیں، مگر چند دن بعد ان میں سے اکثر آپ کے ذہن سے نکل جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے آپ کو کوئی خاص احساس نہیں دیا ہوتا۔ وہ موجود تو تھے لیکن ان کی موجودگی کا کوئی نشان باقی نہیں رہا۔ اب ذرا ان لوگوں کے بارے میں سوچیں جنہیں آپ آج بھی یاد رکھتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ وہ سب خوبصورت تھے، اور ضروری نہیں کہ وہ سب سے زیادہ باتیں کرتے تھے یا ان کے پاس پیسہ بہت تھا، لیکن ان کے اندر کوئی ایسی چیز تھی جو انہیں دوسروں سے الگ محسوس کرواتی تھی، اور یہی وہ مقام ہے جہاں زیادہ تر لوگ اصل راز کو سمجھ نہیں پاتے۔ لوگ آپ کی شکل سے پہلے آپ کی توانائی کو محسوس کرتے ہیں، آپ کے الفاظ سے پہلے آپ کے اعتماد کو محسوس کرتے ہیں، اور آپ کے تعارف سے پہلے آپ کی موجودگی کو محسوس کرتے ہیں۔ اس لیے بعض لوگ کمرے میں داخل ہوتے ہی توجہ حاصل کر لیتے ہیں، حالانکہ وہ سب سے زیادہ بول نہیں رہے ہوتے، وہ صرف اپنے ہونے میں پر اعتماد ہوتے ہیں۔ ان کی سب سے بڑی طاقت یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی اور بننے کی کوشش نہیں کر رہے ہوتے۔ آج کا انسان ایک عجیب مسئلے کا شکار ہے، وہ اپنی اصل شخصیت بنانے کے بجائے دوسروں کی شخصیت نقل کرنے میں مصروف ہے۔ کوئی کسی مشہور شخصیت کی طرح بولنے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی کسی اور کے انداز کو اپنا رہا ہے، کوئی لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے وہ بن رہا ہے جو وہ حقیقت میں ہے ہی نہیں، اور یہی چیز اس کی کشش ختم کر دیتی ہے، کیونکہ نقل کبھی بھی اصل جتنی طاقتور نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں، لوگ پرفیکٹ لوگوں کی طرف زیادہ متوجہ نہیں ہوتے، لوگ حقیقی لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ جن کی اپنی رائے ہو، اپنی سوچ ہو، اپنے اصول ہوں، اور جو ہر ماحول میں خود کو بدلنے کے بجائے اپنی شناخت برقرار رکھ سکیں۔ آپ نے شاید دیکھا ہوگا کچھ لوگ بہت کم بولتے ہیں، لیکن جب بولتے ہیں تو لوگ توجہ سے سنتے ہیں، کیونکہ ان کے الفاظ میں وزن ہوتا ہے، اور وزن الفاظ سے نہیں آتا، وزن شخصیت سے آتا ہے۔ اس طرح کچھ لوگ عام سی بات بھی کرتے ہیں مگر وہ یاد رہ جاتی ہیں، کیونکہ وہ بات ان کے اپنے انداز میں کہی گئی ہوتی ہے۔ اس لیے اگر آپ واقعہ لوگوں کے ذہن میں جگہ بنانا چاہتے ہیں تو خود کو دوسروں سے مختلف ثابت کرنے کی کوشش مت کریں، خود کو زیادہ حقیقی بنانے کی کوشش کریں، اپنی سوچ کو مضبوط کریں، اپنے علم میں اضافہ کریں، اپنی گفتگو کو بہتر بنائیں، اور سب سے بڑھ کر اپنی زندگی بنائیں جس پر آپ کو خود فخر ہو، کیونکہ جب انسان اپنی زندگی سے مطمئن ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک خاموش اعتماد پیدا ہو جاتا ہے۔ یہی اعتماد کشش کی سب سے طاقتور شکل ہے۔ آخر میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، دنیا میں توجہ حاصل کرنا مشکل نہیں ہے،
ہر روز ہزاروں لوگ مختلف طریقوں سے توجہ حاصل کر لیتے ہیں۔ مشکل کام یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ذہن میں ایک ایسا اثر چھوڑ جائیں جو آپ کے جانے کے بعد بھی باقی رہے، اور یہ اثر تب پیدا ہوتا ہے جب آپ دوسروں جیسے بننے کی کوشش چھوڑ دیتے ہیں اور اپنی اصل شخصیت کو اتنا مضبوط بنا لیتے ہیں کہ لوگ آپ کو بھولنے کے بجائے یاد رکھنے لگتے ہیں۔ چوتھا اصول، لوگ آپ کو نہیں اپنے احساس کو یاد رکھتے ہیں۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کو اپنی زندگی کے کچھ خاص لوگ کیوں یاد ہیں، تو شاید آپ ان کی شکل بیان نہ کر سکیں، ان کے الفاظ بھی مکمل یاد نہ ہوں، مگر ایک چیز ضرور یاد ہوگی، وہ احساس جو ان کے ساتھ رہتے ہوئے آپ نے محسوس کیا تھا۔ یہی وہ راز ہے جسے زیادہ تر لوگ کبھی سمجھ نہیں پاتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے زیادہ باتیں کرنا ضروری ہے، اپنی کامیابیاں دکھانا ضروری ہے، یا اپنی اہمیت ثابت کرنا ضروری ہے، لیکن انسانی تعلقات کا اصل کھیل کہیں اور چل رہا ہوتا ہے۔ لوگ آپ کی باتوں کو بھول سکتے ہیں، آپ کے مشورے کو بھی بھول سکتے ہیں، حتیٰ کہ آپ کے ساتھ گزرا ہوا وقت وہ بھی بھول سکتے ہیں، مگر وہ احساس نہیں بھولتے جو آپ نے ان کے اندر پیدا کیا تھا۔ اس لیے کچھ لوگ برسوں بعد بھی یاد رہ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ روز ملنے کے باوجود دل میں جگہ نہیں بنا پاتا۔ ذرا غور کریں، آپ کسی ایسے شخص سے ملتے ہیں جو آپ کی بات بیچ میں کاٹ دیتا ہے، آپ کی کامیابیوں کو معمولی سمجھتا ہے اور ہر گفتگو کو اپنی طرف موڑ لیتا ہے۔ شاید وہ شخص بہت ذہین ہو، بہت کامیاب بھی ہو، مگر اس کے ساتھ وقت گزارنے کے بعد آپ کو اچھا محسوس نہیں ہوتا۔ اب دوسری طرف ایک ایسا شخص ہے جو واقعی آپ کی بات سنتا ہے، آپ کے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، آپ کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر توجہ دیتا ہے، اور جب آپ اس سے الگ ہوتے ہیں تو دل ہلکا محسوس ہوتا ہے۔ آپ سوچیں، ان دونوں میں سے آپ دوبارہ کس سے ملنا چاہیں گے؟ یقیناً دوسرے شخص سے، کیونکہ انسان منطق سے کم اور احساس سے زیادہ جڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ غیر معمولی کشش رکھتے ہیں۔ وہ سب سے زیادہ خوبصورت نہیں ہوتے، سب سے زیادہ امیر بھی نہیں ہوتے، اور نہ ہی سب سے زیادہ ذہین ہوتے ہیں، لیکن ان کے پاس ایک نایاب صلاحیت ہوتی ہے، وہ دوسروں کو اپنے بارے میں اچھا محسوس کرواتے ہیں، اور یہ طاقت کسی بھی ظاہری خوبی سے زیادہ اثر رکھتی ہے۔ اس کا مطلب صرف تعریف کرنا نہیں ہے، کیونکہ مسلسل تعریف بھی مصنوعی لگنے لگتی ہے۔ اصل طاقت اس میں ہے کہ آپ کسی شخص کو یہ احساس دلائیں کہ اس کی بات اہم ہے، اس کی موجودگی اہم ہے، اس کی قدر کی جا رہی ہے، اور جب کوئی شخص آپ کے ساتھ ہو تو صرف جواب دینے کے لیے مت سنیں، سمجھنے کے لیے سنیں، صرف اپنی باری کا انتظار مت کریں، اس کی دنیا کو جاننے کی کوشش کریں، کیونکہ آج کے دور میں جہاں ہر کوئی سنا جانا چاہتا ہے، وہ شخص سب سے زیادہ یاد رکھا جاتا ہے جو دوسروں کی سن لیتا ہے۔ لیکن یہاں ایک اہم بات بھی یاد رکھیں، لوگوں کو اچھا محسوس کروانا اپنی عزت قربان کرنے کا نام نہیں، اپنی حدود ختم کرنے کا نام نہیں، اور ہر وقت دوسروں کو خوش رکھنے کا نام بھی نہیں، کیونکہ اگر آپ اپنی قدر کھو دیں گے تو آپ کا اثر بھی ختم ہو جائے گا۔ اس لیے توازن ضروری ہے، نرمی بھی ہو اور وقار بھی، خلوص بھی ہو اور خودداری بھی۔ آخر میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، لوگ آپ کے چہرے کو وقت کے ساتھ بھول سکتے ہیں، آپ کی آواز بھی دھندلی پڑ سکتی ہے، آپ کے بہت سے الفاظ بھی یادداشت سے مٹ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے کبھی کسی کے دل میں سکون پیدا کیا ہے، اگر آپ کی موجودگی نے کسی کا دن بہتر بنایا، اگر آپ نے کسی کو اہم محسوس کروایا، تو وہ احساس بہت دیر تک زندہ رہتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں لوگ آپ کے عادی نہیں بنتے، بلکہ آپ کی موجودگی کو اپنی زندگی کی خوبصورت یادوں کا حصہ بنا لیتے ہیں۔ اور جب کوئی انسان ایک یاد بن جائے تو پھر اسے بھلانا آسان نہیں رہتا۔ دوستو، آخر میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، لوگ آپ سے اس لیے نہیں جڑتے کہ آپ کامل ہیں، نہ اس لیے کہ آپ سب کو خوش رکھتے ہیں، اور نہ ہی اس لیے کہ آپ ہر وقت ان کے لیے موجود رہتے ہیں۔ حقیقت یہ کہ لوگ اس احساس کے عادی ہو جاتے ہیں جو آپ ان کے اندر پیدا کرتے ہیں۔ اگر آپ کی موجودگی انہیں سکون دیتی ہے، اگر آپ کے الفاظ انہیں اہم محسوس کرواتے ہیں، اگر آپ کے ساتھ وقت گزار کر وہ خود کو بہتر محسوس کرتے ہیں، تو آپ ان کے ذہن میں ایک خاص جگہ بنا لیتے ہیں۔ اس لیے اپنی توانائی لوگوں کو متاثر کرنے میں ضائع مت کریں، اپنی شخصیت کو بہتر بنائیں، اپنے علم میں اضافہ کریں، اپنے اعتماد کو مضبوط بنائیں، اور ایسی زندگی بنائیں جس پر آپ کو خود کو فخر ہو، کیونکہ جب ایک انسان اپنی قدر خود پہچان لیتا ہے تو وہ دوسروں کی توجہ کا محتاج نہیں رہتا، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب لوگ اس کے پیچھے نہیں بلکہ اس کی طرف کھنچنے لگتے ہیں۔ یاد رکھیں، جو لوگ اپنی ذات کو بہتر بنانے میں مصروف رہتے ہیں، ان لوگوں کو اپنی اہمیت ثابت نہیں کرنی پڑتی، ان کی موجودگی، ان کا رویہ اور ان کی شخصیت خود ان کا تعارف بن جاتی ہے، اور پھر لوگ صرف انہیں یاد نہیں رکھتے بلکہ ان سے دوبارہ ملنے کی خواہش بھی رکھتے ہیں۔ دوستو، امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔